والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے برادر عزیز حضرت پیر سعد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن ہمیں اپنی ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ واقعتاً مجھے اس کا 3-4 دن پہلے تجربہ ہوا ہے۔ میں ملنے سے تو انکار چھٹکتا تو نہیں تھا، لیکن کوئی میلا کپڑوں والا آدمی ملتا تھا پیر بھائی تو ذرا دل میں تھوڑی سی احساس ہوتا تھا کہ یہ میلے کپڑے پہن کے مجھے کیوں مل رہا ہے۔ تو سورہ کاف کا ہمارا درس قرآن سبقن میں دے رہا ہوں، جو یارانہ طریقت کو پڑھا رہا ہوں، ہم سورہ کاف تک پہنچے ہیں۔ تو وہاں جب آیت کریمہ آئی اور اس کا شان نزول جب مطالعہ کر رہا تھا اس وقت احساس نہیں ہوا، لیکن جب درس دے رہا تھا اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ تو میرے دل میں بھی خیال آتا ہے۔ تو میں نے اس درس میں بیان کیا دوستوں کے سامنے، یار میری ابھی اصلاح ہو رہی ہے، میری اپنی ابھی اصلاح ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3 صحابہ کرام اون کے لباس پہنے پسینہ میں شرابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خدمت میں حاضر تھے، اور ایک بڑا سردار ہے، اس نے کہا کہ ان بدبودار کپڑوں والوں کو آپ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، ان کو دور کریں تاکہ ہم آپ سے پاس بیٹھیں اور ہم بڑے سردار بھی ایمان قبول کر سکیں، آپ کی مجلس اختیار کر سکیں۔ تو ابھی فیصلہ آپ نے صادر فرمایا ہی نہیں تھا کہ جبریل امی حکم کتاب لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرے رسول تیرا رب فرماتا ہے کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ جو تیرے پاس بیٹھے ہوئے نا تیری نظر التفات کے منتظر بیٹھے ہوئے، تیرے پیار سے تیرا کلام سننے کے منتظر ہیں، ان کے دلوں میں تیری محبت ہے، ان کے دلوں میں تیری عقیدت ہے، یہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ اس سرداروں کی بات نہ مانا، فلا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، بلکہ ان کو کیا کہو کہ چاہے تم ایمان لاؤ چاہے تم کفر کرو، یہ میرے محبوب غلام ہیں، ان کو میں تمہاری وجہ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ 4-5 دن پہلے میں نے جھٹکا تو نہیں تھا کبھی، لیکن دل میں ہوتا تھا کہ یہ یار پسینے والا آ کے مل رہا ہے، بو آ رہی ہے، خیال اپنے میرے اندر۔ تو میری اپنے درس قرآن مطالعہ کرتی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن جب دے رہا تھا تو اس وقت اصلاح احوال ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ صاحبزادہ صاحب کی بھی سمجھ میں یہ بات آئی ہے، کبھی کبھی خیال آیا ہو تو یہ کرتے تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے اندر بٹھا لیں، میں نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے کہ کبھی تصور میں بھی نہیں آنے دوں گا کہ میلے کچیلے کپڑوں والا پیر بھائی مجھے ملا ہے، اس سے مجھے نہیں۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ٹائم مختصر ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ کی کسوٹی ہے، ایک اس کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کا انعام ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، تحبون اللہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی میرا تتبع کرو، یہ اس دعویٰ کی کسوٹی ہے۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، یہ نتیجہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، یہ انعام ہے۔
یہ اس نتیجے پر مرتب ہونے والا انعام ہے۔ ہر مومن وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کیا اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے، اس پرکھ پر پورا اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس محبت کے لیے بنائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اے محبوب ان سے کہو کہ میرا تتبع کرو۔ ہم نے تتبع سمجھا کہ زور سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، زور کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، اور مغرب سے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، عشاء کے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں اور بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، یہ تتبع ہو گیا۔ یہ تتبع نہیں ہے۔ تتبع یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ کچھ کرو۔ جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے تمہیں طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، پتھر کھاؤ، مکہ کی گلیوں میں گالیاں سہنی پڑے، گالیاں سہو، لیکن الہی کلمت الحق سے باز نہ ہو۔ اور جو کچھ میں نے جس کے ساتھ طرز عمل کیا ہے، جس سے میں نے محبت کی ہے، اس سے تم محبت کرو، جس کی میں نے تکریم کی ہے اس کی تم تکریم کرو، جس کو میں نے امام بنایا اس کی تم امامت مانو، جس کو میں نے امیر بنایا اس کی امارت پر یقین رکھو۔ جس کو میں نے امام بنایا اس کی امامت مانو، اور جس کو میں نے امیر بنایا۔ دیکھیں آج 25-30 لاکھ حاجی مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب 25-30 لاکھ حاضر ہو رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ پورے 1.5 کروڑ مسلمان وہاں حاضر ہو گئے۔ اگر ان کے حالات ہوتے تو وہ بھی حاضر ہوتے۔ یہ 30 لاکھ مسلمان تمام امت مسلمہ کی وہاں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ پہلا امیر الحج بنا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو گویا پوری امت کا امیر بنا کے بھیجا۔ وہ اس وقت پوری امت کی امارت کی نگرانی کر رہے تھے، اور پیچھے کچھ احکام بتلانے کے لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا تو علی کرم اللہ وجہہ کی اونٹنی سے اترنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا امیرن او مامورن، امیرن او مامورن، آپ کو اب امیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ انہیں امارت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے خلافت کا شوق نہیں رہا، کبھی بھی مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، کبھی بھی دل میں اس کی جو ہے وہ تمنا نہیں رہی۔ آج مجھے بنایا گیا ہے تو میں اس پر خوش بھی نہیں ہوں، آج مجھے بنایا گیا میں اس پر خوش بھی نہیں ہوں۔ جب تک میری گردن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کلادہ ہے تمہاری گردنوں پر میری اطاعت واجب ہے، اور جس دن میری گردن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو جائے گی تمہاری گردنیں میری اطاعت سے آزاد ہو جائیں گی۔ فوراً پوچھا امیرن، علی کرم اللہ وجہہ کیا انت امیرن، امیر آپ ہی ہیں، مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا گیا جو آپ کے بعد نازل ہوا، جو آپ کے بعد نازل ہوا وہ پیغام سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی مشرک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، آج کے بعد کوئی مشرک اس گھر میں۔ یاد رکھیں دوستو، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب شریف میں مطالعہ کر رہا تھا کل یا پرسوں، اس میں یہ چیز آئی تھی حضرت امام احمد کی نسبت سے کہ فضائل اور مناقب، فضائل اور مناقب جتنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیان کیے گئے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی اور کے بیان نہیں کیے گئے، لیکن فضیلت کا معیار، افضلیت کا معیار مناقب پر نہیں ہوتا، افضلیت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق پر ہوتا ہے جو تعلق ان کو ثانی اثنین عظما فی الغار کے منصب تک پہنچاتا ہے۔ کمالات ولایت کے منبع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، لیکن کمالات ولایت کے ثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جاتا ہے کہ کندھوں پہ سوار ہوئے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کے کندھے پر سوار ہونا۔
نبی کے کندھے پر سوار ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک دن میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال ہے یار نبی تو ساری کائنات کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے. نبی تو ساری کائنات کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے. ان کندھوں پہ قربان جس نے نبی کو نبوت کے بار سمیت نیچے سے اٹھا کر مشکل ترین غار ثور تک پہنچایا تھا. ان کندھوں پہ قربان. یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی میں نے دعوت دی تھوڑے سے تردد کے بعد اس نے ایمان قبول کیا، لیکن الا ابا بکر، مگر ابو بکر میں نے دعوت دی ہی نہیں تھی اس نے ایمان قبول کر لیا تھا. میں نے دعوت دی نہیں اس نے ایمان پہلے قبول کر لیا تھا. اس کو وادی میں پتہ چلا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے. کسی نے ابو جہل نے غالباً یہی ہے یا کوئی اور اس نے بتایا کہ تمہارے یار نے یہ دعویٰ کیا ہے. ابو بکر نے کیا کہا؟ میرے یار وہ ہونٹ ایسے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول اور وہی مجھ پر آتی ہے تو وہی ضرور آتی ہے. تب بہت زیادہ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، وقت قلیل ہے. جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ہونا ہے، 2 بجے ہم نے دینا ہے. میں سے ایک انتباہ آپ حضرات کو کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک سلسلہ میں مقید ہیں. اس سلسلہ کی وساطت سے میرا ہاتھ میرے والد گرامی کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ اپنے تایا جی کے ہاتھ میں ہے. ہمارے جتنے بھی چچا ہیں نا، حضرت پیر عجائب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب، میرے ماموں معصوم بات، کوئی بھی ان میں سے اپنے والد کا مرید نہیں ہے. سب کے سب اپنے تایا کے مرید ہیں. بانکے پیر، مستوار پیر، بھائی بھی سب کے سب اپنے بھائی کے مرید تھے. اور بھی معتدب خاندان میں سے ایسے لوگ ہیں اس وقت کے جو بزرگ جو حضرت پیر دوران بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی ہوتی، اور وہ حضرت خواجہ فقیر محمد کے بیعت تھے، وہ حضرت خواجہ نور محمد کے، وہ حضرت فیض اللہ کے تیرائی کے، وہ حضرت شاہ جمال اللہ رامپوری کے، حضرت خواجہ معصوم کے، حضرت مجدد الثانی کے، حضرت چلتے چلتے عبید اللہ احرار کے، حضرت خشائے نقشبند کے، حضرت ماتریدی کے، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری کے، اور سیدنا صدیق اکبر کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ مبارک میں ہمارا ہاتھ جاتا ہے، اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو جاتا ہے. آپ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پہنچ جاتا ہے وساطت سے بالواسطہ، اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو جاتا ہے. آپ ایک سلسلہ کے پابند ہیں، ایک نظم کے پابند ہیں، ایک عقیدہ کے پابند ہیں، ایک نظریہ کے پابند ہیں. آج اس نظریہ کی مخالفت، اس کی معاندت کی جا رہی ہے، بظاہر ہم اہل سنت میں سے ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود. نقشبندیوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں اور چشتی حضرات کے لیے، ایک ان میں سے تاکیے سے بھی نقشبندی ان سے سلام نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک میں فنڈ مانگا تھا تو سب نے دیا بہت کچھ. ایک صحابی نے سونے کی اینٹ دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینک دیا. جب آپ تشریف لے گئے صحابہ نے کہا اٹھا لو، تو صحابی نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں. سیالوی ہو جس کو خواجہ سیالوی نے سیالشی سے نکال دیا، تم اسے کیسے سلام دے سکتے ہو؟ کیسے اپنی محفلوں میں بلا سکتے ہو؟ کیسے اس کا نعرہ لگا سکتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب کہہ دو ان سے اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میرا تتبع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، میں اللہ تم سے محبت کروں گا. یہ تو ہوگا نا نتیجہ. اور اس نتیجے پر انعام کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور تتبع کیا ہے کہ اللہ سے محبت کے دعویٰ لے کر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع کیا ہے کہ معاملات میں
رسول اللہ کے اہل بیت کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ہے، آل اطہار کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ہے، اصحاب کرام کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے محبت بھی کرنا ہے. اور ان کے درمیان کوئی مشاجرات ہیں تو دیکھنا ہے کہ ان کا خود اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. میں ایک مضبوطی کا مطالعہ کر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ گزر گئی جنگ، حضرت حقانی صاحب جنگ گزر گئی، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، علی کرم اللہ وجہہ کی محفل میں سوال اٹھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے گروہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے آپ سے جنگ کی ہے. فرمایا اخواننا بغاؤ علینا، اخواننا بغاؤ علینا، وہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہم سے بغاوت کی. لیسو کفرتن ولا فسقتن، نہ ان میں سے کوئی کافر تھا نہ ان میں سے کوئی فاسق تھا. لما لہم من التاویل، اس لیے کہ اس جنگ کی ان کے پاس تاویل تھی، دلیل تھی. لما لہم من التاویل، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہ خبردار ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا. اخواننا، وہ ہمارے بھائی تھے، بغاؤ لینا، ہم سے بغاوت کی، دور ہوئے ہم سے، جنگ کی ہم سے. لیسو کفرتن، نہ ان میں کوئی کافر تھا، ولا فسقتن، اور نہ ان میں کوئی فاسق تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لما لہم من التاویل، کہ اس جنگ کے لیے ان کے پاس تعویل تھی. وہ جو تعویل تھی اس تعویل سے میں بھی انکار نہیں کرتا، اس تعویل سے میں بھی انکار نہیں کرتا، ان کے موقف سے میں بھی انکار نہیں کرتا. صرف اس کے حل کرنے کے راستے سے مجھے اختلاف تھا. جو موقف تھا اس موقف سے یہ میں اپنی جانب سے، اس موقف سے مجھے بھی اختلاف نہیں تھا. اس موقف کو، جو موقف انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کو حل کرنے کا جو راستہ تھا اس پر ہم مختلف ہوئے تھے، اصل موقف پر ہم دونوں متحد تھے. تو دوستو یہ تھا صحابہ کرام کا آپس میں تعلق. ہمیں ان کے آپس میں تعلق سے سبق سیکھنا چاہیے. نہ ہم اتنے متقی ہیں، نہ ہم اتنے پرہیزگار ہیں، نہ ہم اتنے اللہ والے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ان جیسا ہمارا تعلق ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ان جیسا ہمارا تعلق ہے، نہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہمارا ان جیسا تعلق ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک پالا پڑا ہے، ایسے لوگ خود بخود سامنے آ جاتے ہیں. ایسے لوگ خود بخود، میں کوئی اور بات کر رہا تھا تو بول کے اس نے خود اپنے اندر کو ظاہر کر دیا کہ میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی ان کا ساتھی ہوں. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ واقعتاً وہ ان کا ساتھی تھا. تو دوستو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا. قافلے والوں، راہ کھٹن ہے، وہ بھی آپ کے پاس بڑے سنی بن کے آئیں گے، بڑے کوئی رضوی بن کے آئے گا، کوئی نقشبندی بن کے آئے گا، کوئی چشتی بن کے آئے گا. قافلے والوں، راہ کھٹن ہے، ہوش سنبھلنا، دیکھ کے چلنا. ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں راہزن، رہنما کا بھیس بدل کر. اور حفیظ جالندری نے کہا تھا نا کہ برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں، خدا کے واسطے ہر ناخدا کو چھوڑ آیا ہوں. تم ہی ہر موڑ پر ایک راہزن سے بچ کے چل رہا ہے، میں ہر موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑ آیا ہوں، میں ہر موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑ آیا ہوں. ہمارے بزرگ جو ہم سے زیادہ عقل والے تھے، ہم سے زیادہ متقی تھے، یہ پڑھنا ذرا یاد رہے. وہ میں نے پتہ نہیں بزرگوں سے بھی زیادہ کتاب کی پڑھ لی ہو، سعد علی شاہ صاحب نے مجھ سے بھی کوئی زیادہ کتاب پڑھ لی ہو، یا ان صاحب انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ کوئی کتاب پڑھ لی ہو. کتابیں پڑھنے سے، صرف ناو اور منطق و معقولات و منقولات میں مہارت حاصل کر لینے سے قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے سکتے جب تک تقویٰ نہ ہو. کہ قرآن نے اپنی ہدایت کے لیے شرط رکھی ہے کہ میں ہدایت ہوں، میں قرآن ہدایت ہوں، لیکن اس کے لیے للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے. تو صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، وہ صحابہ کرام جن کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ملتے تھے تو السلام علیکہ یا ابا بکر، لیکن بیعت خلافت کے بعد جا سامنے آتا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ.
وہی صحابہ جب ملتے تھے السلام علیکم یا ابن خطاب، اور جب بیعت خلافت کے بعد سامنے آئے تو کیا کہا؟ السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ۔ وہ صحابہ کرام جو بیعت کرنے والے تھے اہل حل و عقد 7 کے برابر، انہوں نے تو حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفہ رسول نہیں مانا، انہیں رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ کہا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس طرح اگر رواج چلا تو آئندہ آنے والی نسلوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے آج کے بعد تم اپنے خلیفہ کو یا امیر المومنین کہہ لیا کرو۔ تو ہسٹری میں پہلے مسلمانوں میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کہلائے، اس وجہ سے کہ تاکہ مسلمان تکلیف پہ بچے۔ تو دوستوں ان لوگوں کو تاڑ کے رکھنا ہے، غور کر کے رکھنا ہے، ان سے کبھی بھی سلام دعا نہ کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا لوں، یہاں اس گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سن 77 کا واقعہ، حضرت پیر آفتاب احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بھائی چکے ہوئے تھے، وہ شاہ صاحب بھنگ پیتے تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے ووٹ وغیرہ کے لیے، جب وہ چلے گئے تو لالا جی نے کہا یہ دوسروں سے بہتر ہے جی، وہ بے ادبی کرتے ہیں، یہ ادب تو کرتے ہیں نا، گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے وہ ملے تھے۔ تو انہوں نے کہا پیر صاحب نے خاموش، ابو بکر ناراض ہو جائے گا، عمر ناراض ہو جائے گا، عثمان ناراض ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ لوگ، میں کہتا ہوں کہ تم اہل بیت کی محبت کا اس انداز میں ذکر کرتے ہو کہ جس سے صحابہ کرام کی بے ادبی کا پہلو اس لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی بے ادبی آئے۔ کیا اہل بیت اطہار میں سے کسی نے صحابہ کرام کی بے ادبی کا درس دیا تھا؟ اہل بیت اطہار میں سے، آل اطہار میں سے کسی نے صحابہ کرام کی بے ادبی کا درس دیا تھا؟ بعد میں آنے والے ائمہ نے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی یہ درس دیا تھا کہ صحابہ کرام کی بے ادبی کا؟ تم اہل بیت اطہار کی ادب، ان کی محبت کی تو ہم بھی دعوت دیتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں نا، لیکن اس طرح کہ ان کی محبت کا بھی اظہار ہو جائے لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ تکلیفیں اٹھانے والے صحابہ کرام کی بھی بے ادبی نہ ہو، ان کی بے ادبی کا پہلو نہ لگے۔ ان دونوں چیزوں کو قائم کر کے جو چلنے والے علماء کرام ہیں، وہ تھوڑے علماء کرام ہیں، ان کی کلام سنیں نا، ان کی تقریر سنیں۔ یہ 5-6 کے ٹولے کو ضرور بلانا اپنے سے، جو خبردار خبردار، میں اپنے پیر بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی جلسہ کرنے لگیں تو پہلے پیر سعد علی شاہ صاحب مدظ اللہ علی سے پوچھ لیا کریں کہ حضور، کیونکہ آج وہ گھمچھوڑ ہو گیا تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ صاحب سمجھیں کہ یہ بڑے نعرے لگانے والا یا رسول اللہ کہ ہمیں سے بلا لیں، ان سے پوچھ لیا کرے، پہلے اجازت لے لیا کرے کہ ہم اس کو بلا رہے ہیں جی، مقرر کو ہم بلا لیں، جب یہ سائن کر دیں پھر آپ بلایا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اتنی استعداد، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو بھی دین کی غیرت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی احترام اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت آل اطہار کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستان گرامی، جمعۃ المبارک ہے، میں دوستوں سے کہوں گا کہ یہ کناتیں کھول دیں۔ ابھی ہم سنت ادا کریں گے، یہ صفحے درست کر لینی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، نماز کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام دوست جو ہے وہ صفحے درست کر لیں۔ یہ کناتیں کھول دیں، پیچھے کھلی جگہ بنی ہوئی ہے، پیچھے گنجائش بنائی ہے، جو ممکن تھی وہ بنائی ہے۔